حضرت آدم ان پر شانتی ہو کے بیٹے حابیل اور قابل کا واقعہ قرآن، حدیث اور اسلامی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل اور حسد کی بنیاد پر پیدا ہونے والے تنازع کا ذکر ہے جو ہمیں عبرت اور سبق دیتا ہے۔ واقعہ کا پاس منظر: اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ ان کے بہت سارے بچے پیدا ہوئے۔ روایت کے مطابق ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ ہمیں وقت کے رواج کے مطابق ایک حمال کے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے ہوتی تھی۔ حابیل اور قابل حضرت آدم علیہ کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ حابیل ایک نیک دل، پرواہ اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا شخص تھا، جبکہ قابل ضدی اور حسد کرنے والا تھا۔ قربانی کا واقعہ: حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر دو بیٹوں کو قربانی پیش کرنے کا کہا تاکہ فیصلہ ہو کہ اللہ کے نزدیک کون زیادہ مقبول اور نیک ہے۔ حابیل نے اپنے مال میں سے بہترین بھی قربانی کے لیے پیش کی۔ قابل نے اپنے کھیتوں کی گانڈوم میں سے بیکر اور غیر معیاری اناج اللہ کے لیے پیش کیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا کیونکہ اس نے اخلاص اور تقوی کے ساتھ پیش کیا تھا، لیکن قابل کی قربانی کو سمرپت کر دیا کیوں کہ ہم میں خلوص اور اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں تھا۔ قرآن میں فرمایا گیا: اور انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا حال سناؤ، جب دونوں نے قربانی دی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ سورہ المائدہ آیت 27۔ حسد اور غصہ۔ قربانی قبول نہ ہونے پر قابل کو بہت غصہ آیا اور اس کے دل میں حسد بھر گیا۔ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ وہ اس سے قتل کر دے گا۔ حابیل نے جواب دیا: اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہارے قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہاں کا رب ہے۔ سورہ المائدہ آیت 28۔ حابیل کا یہ واقعہ اس کی تقوی اور نرم مزاجی کا ثبوت تھا۔ کل کا ارتکاب: قابل نے اپنے حسد اور غصے کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ قرآن میں فرمایا گیا: آخر کار اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل کرنے کو آسان بنا دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ المائدہ آیت 30۔ لاش دفنانے کا واقعہ۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کھود کر قابل کو دکھانے لگا کہ لاش کو دفنا دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس نے کہا: افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر وہ شرمندہ ہوا۔ سورہ المائدہ آیت 31۔ روایتوں میں تفصیل: قتل کی وجہ: کچھ روایتوں کے مطابق قابل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے قابل کی بہن سے شادی کا کہا، لیکن قابل اس فیصلے سے ناراض تھا۔ انسانی تاریخ کا پہلا گناہ۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا اور زمین پر خون کا پہلا فساد بھی یہی تھا۔ قابل کے گناہ کا اثر۔ حدیث کے مطابق ہر قتل کا گناہ قابل کے عمل میں بھی شامل ہوگا کیونکہ اس نے قتل کی شروعات کی تھی۔ کیا واقعہ سے ملنے والے سبق؟ 1. تقوی کی اہمیت۔ اللہ صرف انہی کے عمل قبول کرتا ہے جو خلوص اور تقوی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ 2. حسد کی تباہی کاری۔ حسد انسان زندگی میں سب سے بڑا فتنہ ہے جو اسے گناہ اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ 3. قتل کی مذمت۔ اسلام میں قتل کو انسانیت کا سب سے بڑا قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بنا کسی وجہ کے تو اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ سورہ المائدہ آیت 22۔ 4. اللہ کی رحمت۔ اللہ مصیبت اور مشکلات میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، جیسے قابل کو کوے کے ذریعے لاش کو دفنانے کا طریقہ سکھایا گیا۔
یہ واقعہ انسانی فطرت، گناہ کے ناطے اور اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔